حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں تو میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ آدمی ڈرتا ہے، یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے۔ جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں۔ یہ دعا، اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ آمین، دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے،
اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے. دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں. اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نذیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد ابن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے آنتڑیاں نکالی گئی تھی. یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی، مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا. لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی، راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، دونوں کی. جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا. بھیڑ گئے اس کے ساتھ. سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے، لیکن ایسے مار رہے تھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا. اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ. طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن شام ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا. جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی. کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے. 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص اپنے پرانے جگری دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. عبداللہ بن جحش کہاں ہے؟ جو اپنا گہرا یار ہوتا ہے اس کو بار بار آدمی ڈھونڈتا بھی، کہاں ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ وہ تو شہید ہو گئے. بہت دل پر گہرا زخم تھا جب اپنا پرانا یار دنیا سے چلا جائے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان میں پوچھنے لگے کہ ہے کہاں عبداللہ بن جحش، ہے کہاں؟ لاشیں تو جمع کی جا رہی تھی، عبداللہ بن جحش کی لاش نہیں مل رہی تھی. تو صحابہ نے بتایا بات در حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جحش لڑتے لڑتے ایسے گھر گئے دشمنوں میں، دشمنوں نے انہیں گھیر لیا. ہم نے ان کی آخری وقت کو دیکھا ہے. اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے پہنا ہے. ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کے قریب کر دیے گئے تھے. آپ کے دل پر یہ بات لگی اور عبداللہ بن جحش کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا جا رہا تھا. اب سنو میرے بات عزیزو، عبداللہ بن جحش کے جسم کے پاس پہنچ کر سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سب کو گواہ بنا کر کے، میں اور میرا دوست کل کی رات دعا کیے تھے اور رحمان و پروردگار ہماری دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میرا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہوا، میری خواہش تھی، اور میں اسی طرح سے اس کو مارا جیسے میری خواہش تھی. میرے اس دوست کی بھی دعا قبول ہوئی. اس کی خواہش تھی کہ ایک کفار و مشرکین اور دشمنوں میں گھر جائے اور پھر ہر جگہ سے اس کو مارا جائے. لیکن میرے عزیزو، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو دشمنان رسول کو مارا، اس کا مزہ اور ہے. محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس نبی پاک کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے. ہمیں مصیبتوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا نبی پاک سے رشتہ ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میں کل سے بھی بہت جھجک محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زبان کے سامنے میں زبان کھولتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا جائے. آج ایک ایسی محفل میں بیٹھا تھا، اتنے دریچے کھولے حضور غازی ملت نے زندگی میں، اتنے دریچے کھولتے گئے جو علم کے آبشار، بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی
اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں. لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے، وہ اشارہ دینے میں ماہر ہے. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے، مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیزوں. آپ کو پتا ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی. جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کا ہجوم آ گیا کہ کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی. وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے. اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے. اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے. سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا
سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ باتیں کس وقت کر رہا ہے آدمی؟ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں۔ جس کو بھی ملی ہے یہ لذت آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر شبلی جو سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو 2 ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے۔ جوانی ہے مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا، نہیں میرے عزیزو تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا، دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا باپ کا بھی، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے، عرب کا چاند کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟
وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ، میں دیکھ کر کیا ہوں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آئی، جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے۔ ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے، تین ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں، ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ عجب چیز ہے، وہ عورت آتی ہے میدان میں، اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی؟ وہ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی، اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لیں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزوں ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم،
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی کالی زلف تیاکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدھوریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے رب العالمین السلام علیکم ثم الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم بات عشق کی چھڑی ہے تو میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخواں ہوں میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے تو ایک بالکل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ نعت پاک سناتا ہوں کیونکہ اب وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے اور جس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ کل ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ ICC میں اسلامک کلچر سینٹر میں تشریف لائیے گا عرس مخدوم سمنانی بھی ہے مولد پاک مصطفیٰ بھی ہے اور عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور بریانی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی تو بالکل آرام سے آپ لوگوں کو سننا ہے بس نعت پاک کے چند اشعار اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ناصحانہ کلمات وقت رہے تو والد صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے مطلع نظر کر رہا ہوں پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم مطلع دیکھیے خیال و فکر ایک مصرع پڑوسی ملک سے آیا تھا اسی پہ گرہ لگاتے لگاتے پورا کلام تیار ہو گیا
خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے۔ اور شعر دیکھیے، یہ خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم، خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم، نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے، نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے۔ اور یہ برجستگی دیکھیے گا مولانا پوری توجہ کے ساتھ، کہ گناہ گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو، گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو، خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے، خدا نے اس اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں پوری نعت پڑھ دیتا ہوں، ہے نا؟ تقریر کا کوٹا انشاءاللہ کل، بس وہ جو عشق کی مالا آپ نے ابھی پہنی ہے اور مفتی صاحب نے پہنایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اس کے پھولوں کی تازگی بنی رہے، اسی رنگ میں سنے تو مزہ آئے گا، کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی۔ اور بھی یہ شعر دیکھیں، بالکل سہل ممتنع میں بڑی آسانی سے کہا ہے، کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور، خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور، یہ کائنات
کائنات اسی نور سے بنی ہے، کائنات اسی نور سے بنی ہے۔ اور ایسا رزق کوئی لیتا نہیں، خاص کر نعت کا شاعر، کہ جہنم کو مخاطب کر کے بڑی بے باکی سے کوئی کچھ کہے۔ بس کرم ہوا ہے اور نبھایا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ۔ میں نے جلانے کی بات نہیں کی، سنبھالنے کی۔ توجہ رہے، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ۔ درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ۔ درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی ہے۔ اب حاصل کلام حضور غازی ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے، بلکہ یہ وہ شعر ہے جس شعر نے پورے کلام کو کہلوا دیا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، شعر میں اسے رویا ہے کہ بغیر خوف، بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت، بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت۔ علی کی جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے، جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے۔ مقطع سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ۔ اب وہ جو مصرع آیا تھا پڑوس سے، اس پر جب گرہ لگائی تو اسی میں مقطع ہو گیا، اور گرہ بھی ایک نہیں دو لگی، انشاءاللہ دونوں سناؤں گا۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں پل صراط سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میں پل صراط سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور۔ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، لیے میرے آقا نے بات کی۔ اور دوسری گرہ سنیں، دوسری گرہ بھی اس میں تو مقطع تھا، تخلص تھا۔ دوسری گرہ ہے کہ فرشتوں روکو نہ مجھے کو دخول جنت سے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ رضا وجد کرتے یوں پل سے گزریے، میرے لیے میرے آقا نے
अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम वला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ और मुझे पता है कि 10 बजे जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए। 10 माने बस। तो हमारा तो जलसा हो गया। अगर आपको सुनने का शौक हो तो कुछ बढ़ाया जाए। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। Do you want to listen? Majority? Okay. जब ये हज़रत अली का जिक्र कर रहे थे नूरानी मियाँ कि बिला खौफ वो बिस्तर पर सोए थे, तो मैंने सोचा ला इसी को एक्सप्लेन कर दूँ। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। वाह वाह वाह, वल्लाह क्या बात। नबी अली घर में, बाहर 40 काफिर, 40 डिसबिलीवर्स, 40 ओपन एनिमी ऑफ प्रॉफिट। 40, 80 आंखें, हर एक काफिर के बाद 2 आंख। तो 40 डिसबिलीवर्स, 80 आईज, टुकुर 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 दरवाजे पे है कि जैसे अब्दुल्ला के बेटे निकले मारो। प्लानिंग देखो, killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 काफिर, 80 आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं। अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है। ओपन एनिमी विद आर्म फॉर मर्डर, डेंजर सिचुएशन। नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था। वैल्यूएबल थिंग्स दे गेव प्रॉफिट, कि प्रॉफिट विल नॉट चेंज। अमीन हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह। बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ। और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है। तो ये अली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना। क्या क्या कहा नबी ने? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा? इतनी स्वीट, डीप, कंफर्टेबल
نیند جو اس رات مجھے بستر رسول پر آئی لائف میں کبھی نہیں. اتنی چین کی نیند میں کبھی سویا نہیں. سوچو 40 کافر ہتھیار لے کے مرڈر کی نیت سے آئے ہیں اور مولا علی چین سے سو گئے. اپنے گھر سوچ رات میں 2 بجے 4 پولیس والے آ جائے دروازہ ناک کرے پوری فیملی کی نیند اڑ جائے گی. حالانکہ وہ ڈیوٹی پہ آئے ہیں پھر بھی. اور وہاں کلر آئے ہیں بستر موت پر, بیڈ آف ڈیتھ, پاسبل ڈیتھ, اور مولا علی چین سے سو گئے. کہاں ہے دنیا کے سائیکولوجسٹ بتائیں کہ حضرت علی کے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا ہے؟ ارے مولا علی تو ان لوگوں میں سے تھے جو موت کو ہر وقت پاسبل, ڈیتھ کین کم اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم ان اینی کنڈیشن. بچہ پیٹ میں ہے مر گیا, پیدا ہوا مر گیا, 1 ڈے میں مر گیا, 1 ویک میں مر گیا, 1 منتھ میں مر گیا, 1 ایئر, اور کچھ 90+ ہیں مرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے. تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسپٹ یور چیلنج. تم کسی حالت میں آ سکتی ہو تو ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے, سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے تو چاہے جب آ. تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال, موت کی فکر, ڈیتھ کا تصور کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا, امانت بانٹوں گا, مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں, موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں, موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں, چین سے سو گیا, چین سے سو گیا. اب جملہ سنو, جس کی گارنٹی نبی لے لے, جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے, علی, علی ہوتا ہے, علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے, ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے. نبی نے پیسز آف اسٹون, پیسز کنکری لیا, دروازہ کھولا, اور 40 کافر ایسے تھے, 20 اس طرف تھے, پھر بڑا لمبا گیپ, 3-4 فٹ کا گیپ, اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے, تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا, سب
चौंधिया ही गए, वाह वाह अंधेरा ही गए. एवरी काफिर बिकेम ब्लाइंड, देखा ही नहीं और नबी चले गए. रुको, कंकरी किसने सेलेक्ट किया था? नबी ने. हाथ किसका है? नबी का. कंकरी फेंकने वाले कौन है? नबी. हिस्ट्री में है कि नबी ने फेंका, तारीख में है नबी ने फेंका, किताबों में है कि नबी ने फेंका, मगर अल्लाह कुछ और कह रहा. वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा. ए नबी, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी. फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह. अब तो समझो ना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से कितने करीब है. अब काफिर बहुत वेट किए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और रसूल पाक चले गए आमने सामने से. सब जाग रहे. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. और रसूल चले गए. वो रियली रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए. क्या बात है, वाह वाह वाह. इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखा नहीं दिए. तो मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं देता. क्या बात है. आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है. वाह 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 वाह. और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक अकबर के घर. अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हुए, लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी. वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा. नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम. बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर. अली उसी में है. जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है. आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है. मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए. लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी. वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए. जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो. अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं. जानते हो काफिर कहां भाग के गए? अबू बकर सिद्दीक के घर. उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा. इतनी समझ काफिरों को है. ईरान के मौलवियों को नहीं है. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब. वो इस लायक थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए. ठीक है. और यहां हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो. कोई गारंटी नहीं.
वहाँ तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहाँ अबू बकर का क्या, हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। रातों रात, अरे वाह वाह वाह। जब मक्का से लामक्का ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट, टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा, एक नहीं दो है, कदम का दो मोजिज़ा है। एक तो मोजिज़ा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदमे रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे, और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई, तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना। खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। तो अब मसला ये था कि वो मोजिज़े से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया, कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक़ अकबर से कहा, मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे जी तो दो ही पैर है, चार होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक़ अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, नबी को उठा लिया, नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, क्या बात है। उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। जिंदाबाद। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। आप लोग पीर साहब को आगे रखते हैं ना, गारे सौर में मुरीद आगे हो गया। क्या बात कि अगर कोई सांप हो, बिच्छू हो, डेंजर कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो गुलाम को नुकसान पहुंचे, आका को नहीं। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ?
اندر صدیق اکبر گئے, دیکھا ٹو مچ ربش, کچرا, گند, so many holes. کلین کیا, صاف کیا ابو بکر صدیق نے, کیو غار ثور کو صاف کیا, کلین, اور اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ہول کو بند کیا تاکہ کوئی باہر سے ڈینجر کیڑا مکوڑا نہ آئے. بند, ایک کپڑا ختم ہو گیا, ایک ہول رہ گیا, پیر لگا دیا, اپنا لیگ اب بند کر دیا. اور جب غار ثور کلین ہو گیا تب اندر ہی سے کہا یا رسول اللہ اب چلے آئیے, غار آپ کے لائق ہو گیا, صاف ستھرا کر دیا. تب حضور اندر گئے. توجہ, ایک معمولی سے غار میں, آرڈینری غار, آرڈینری کیو میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا, تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا؟ ارے واہ واہ واہ. آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے دل میں آ جائیں؟ ڈو یو وانٹ ہولی پرافٹ کمس ان دا ہارٹ؟ یو وانٹ, یو لائک اٹ؟ تو ایک کام کرو, ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ. وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے, جو کچرا ہے, جو گندگی ہے, جو بدعتیں ہیں, جو حرام ہے, جو ناجائز ہے, اس کو کلین کریں, صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا, خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے, دل صاف ہو گیا ہے. وما علينا إلا البلاغ.